بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی تہلکہ خیز سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ آئینی سربراہ ہی آئین شکنی کا مرتکب قرار پایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کو ایک بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، جبکہ ڈبل ایجنٹ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک ملاقات کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ جس سے اندازہ ہوگا کہ کھیل ابھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا، اور جناب علی ایک گاڈ فادر کی بڑی ہنگامہ خیز قسم کی کارروائی ہے، ہوشربا انکشافات پہ مشتمل ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب، آج کا دن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے نام رہا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف آج پھر کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ میڈیا پہ نمودار ہوئے ہیں۔ انہوں نے مری میں اپنے جو پارٹی کے عہدیداران، کارکنان، ان سے ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے دوران وہ تمام تفصیلات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، ظاہر ہے آپ وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کی ایک انسائیڈ سٹوری ہے اور چھوٹا سا انالیسز ہے۔ تو جناب علی، انسائیڈ سٹوری یہ ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف اپنی وہ جو ان کے دماغ میں کچھ چیزیں ہیں نا، کہ یہ جو 2017 میں جنہوں نے سارا کچھ کیا تھا، جن کے وہ پہلے نام لیتے رہے، آج کل نام نہیں لے رہے، تو جناب ابھی بھی خبر یہ ہے کہ میاں صاحب ان لوگوں کے ناموں کو فراموش نہیں کر سکے۔ وہ ہیلے بہانوں سے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور آنے والے دنوں کا اشارہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ آج بھی انہوں نے اس ملاقات کے دوران انہوں نے تذکرہ کیا کہ جب ان کی حکومت تھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے سی پیک جیسا گیم چینجر منصوبہ دیا، حالانکہ ان کے دور میں دھرنے ہوئے یا کروائے گئے، حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ تمام سازشیں جن کا وہ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں اور آج بھی انہوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ ذکر دہرایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا، انہوں نے مجھے اور مریم کو جیل میں ڈالا، صرف اس لیے جیل میں ڈالا کہ اسے لے کے آنا تھا، یعنی کہ وہ نام نہ لیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو مسلط کرنا تھا، اور عمران خان کو لانے کے بعد پاکستان کا جو حشر کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس تباہی کے ذمہ داران کا وہ تذکرہ کرتے ہوئے سوالیہ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگر ان کو چانس ملے گا تو مجھے آج بھی میں نے کئی بار اس سے پہلے بھی بات آپ سے کی ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر چانس ملا تو پھر وہ 2017 کے وہ تمام جو مہرے ہیں ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کریں گے۔ ہاں، وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہو سکتا ہے یا کوئی اور کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن جناب ہوگا ضرور کچھ، اور یہ آج کی اس ملاقات میں ایک واضح اشارہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جناب ڈبل ایجنٹ بھی دھر لیا گیا ہے۔ اس ڈبل ایجنٹ کے دھر دے جانے یا گرفتار ہونے سے پہلے آپ کو میں بتا چلوں کہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ فوج کی نگرانی میں کروانے پہ ایک کنسنسس پایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات فوج کی نگرانی میں کروانے پر فیصلہ کرنے جا رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروائے جائیں۔ حالانکہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے اس پہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آئندہ کبھی بھی انتخابات میں ہم عدلیہ سے جو ہے نا وہ آروز اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور دیگر عملہ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر فوج کی نگرانی میں ہوگا تو سب سے پہلے جس کی وہ چیخو پکار سامنے آئے گی وہ تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف والے وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ جی سارا کچھ ان کے خلاف جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے کیا جا رہا ہے یا وہ کر رہی ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ کسی پتھر سے کم نہیں ہوگا کہ ان کے سر پہ آگے وہ پھٹے گا۔ اور جو ڈبل ایجنٹ صاحب ہیں، یہ ذمہ داری کے بعد ڈبل ایجنٹ بھی دھر لیا گیا ہے۔ تو جناب علی، وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ایسے کہ اگر آپ ایک لائن پہ کھیلیں گے، ایک طرف سے کام کریں گے، ٹھیک ہے کرتے جائیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد 9 مئی کے واقعہ کے بعد اس کے ذمہ داران کے خلاف قانون نے حرکت کرنا شروع کی، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، تو یہ لوگوں نے ڈبل گیم ڈالی، پریس کانفرنسیں بھی کر دی، بیان بھی جاری کر دیے، لا تعلقی کا کبھی اعلان کیا، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، لیکن بالآخر پھر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی اور اب جناب یہ دھر لیے گئے ہیں۔ اب ان کی
جان چھوٹتی دکھائی نہیں دیتی۔ فواد چودھری صاحب جیل میں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اب ان کی ضمانت تو ہو نہیں رہی، اگر ہو بھی جائے گی تو پھر کسی اور کیس میں۔ اور ایسا ہی اسد کیسر صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اسد کیسر صاحب بھی ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے تھے نا، انہوں نے وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیان جاری کر دیا، بعد میں پھر وہ کچھ دن خاموش رہنے کے بعد سیاسی کمیٹی کے سربراہ بن گئے اور جناب وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو آج ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، ثوابی جیل سے ان کی رہائی ہوئی تھی، ضمانت پہ ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور جیسے ہی یہ جیل سے باہر آئے ہیں تو ان کو چارسدہ پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان کو اٹھا کے ساتھ لے گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چور سپاہی والا کھیل ہے نا، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو ویسے تو یہ اچھا نہیں ہے، میں اس کا حمایتی نہیں ہوں کہ یہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ کی جاتی رہے، لیکن خیر اب کیا کریں، پالیسی بنی ہے یا بنائی گئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، اب یہ چلنا تو اسی طرح ہی ہے۔ تو ان ایجنٹوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ بھی نہ کوئی اس طرح کی کارروائیاں نہ کرے کہ جن کی وجہ سے ایسے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑے۔ اور جناب علی، اب میں نے آپ سے بات کرنی ہے گاڈ فادر کی۔ گاڈ فادر کون ہے؟ آپ نے ذکر بڑے سنے ہوں گے گاڈ فادر کے، ماضی میں عدالتوں سے بھی اس طرح کے ریمارکس آتے رہے گاڈ فادر کے حوالے سے، لیکن جو اصل گاڈ فادر ہے میں نے آپ کو اس کا بتانا ہے۔ اور جناب یہ گاڈ فادر جب نام سامنے آئے گا آپ بھی مانیں گے بالکل یہی ہے۔ ملک ریاض صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کا کام رکتا نہیں، انہوں نے اتنی بڑی ان کی کارروائی پکڑی گئی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ میں ان کا 460 ارب کا جو کیس ہے وصولی کا وہ چل رہا ہے، اور وہاں بھی وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو زمین دینی تھی، انہوں نے ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ تھا وہ زمین بھی پوری ہمیں ابھی تک نہیں دی گئی، یہ وہاں پہ یہ کیس پیش کرتے رہے۔ لیکن جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے یہ چشم کشا رپورٹ ہے، اور وہ ملک ریاض کا جو دعویٰ ہے نہ صرف اس کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے بلکہ ہمارے اداروں کی کارکردگی کو بھی بیان کر رہی ہے۔ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کارروائی بغیر ملی بھگت کے نہیں ہو سکتی۔ تو جناب رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں، انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے جو ایگریمنٹ تھا ان کا ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، وہ تھا ان کا مجموعی طور پہ ان کے پاس جو زمین تھی وہ 16,896 ایکڑ زمین تھی، اس کا معاہدہ تھا۔ لیکن ایکچول پوزیشن کیا ہے، وہاں پہ ان کا جو قبضہ ہے، جو گراؤنڈز پہ ان کے پاس زمین موجود ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ہے جناب 19,931 ایکڑ، یعنی کہ ان کے پاس اپنے اس معاہدے سے بھی زیادہ جگہ موجود ہے، اور مجموعی طور پر ان کے پاس 3,031 ایکڑ زائد زمین موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3,031 ایکڑ یہ جو اضافی قبضہ کیا ہوا ہے موصوف نے، یہ جو گاڈ فادر ہے اصل میں، یہ کتنے ارب کی جگہ ہوگی، اور کراچی جیسے شہر میں اس جگہ پہ قبضہ، تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بغیر ملی بھگت سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ جو قبضہ ہوتا ہے نا سرکاری زمینوں پہ، کوئی جتنا مرضی با اثر ہو، وہ جب تک متعلقہ افسران کی جیب گرم نہیں کرتا یا ان کے ساتھ وہ راہ و رسم پیدا نہیں کرتا، تب تک یہ کارروائی نہیں ڈلتی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ 100% بلکہ 110% مجھے یقین ہے کہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ملی بھگت ہوئی ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ملیر میں 813 ایکڑ، جبکہ جام شوروں میں 2,222 ایکڑ جو زائد زمین ہے یہ بحریہ ٹاؤن نے جناب اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، اور ابھی بھی چیخ رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ڈی ایچ ہے اس کی زمین سستی ہے، ہماری مہنگی ہے، تو لہٰذا ہم وہاں پہ مارکیٹ میں کس طرح وہ کمپٹیشن جو ہے اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جناب علی ایکچوئل سچویشن بتا رہی ہے کہ اس قبضہ مافیا نے، اس گاڈ فادر نے جو ظلم کیا ہے، ویسے یہ خالی کراچی کی بات نہیں ہے، پشاور میں بھی ایسے ہی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح کے معاملات ہیں، کیس ایک نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں کہ اس ملک کا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ کچھ ہے ہی ایسا کہ بھائی ان کے خلاف شاید کارروائی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی خیر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی حرکت کی ہے، انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس گاڈ فادر کو جو ہے وہ شکنجہ ڈالیں گے، لیکن چلیں وقت آتا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری طرف جناب علی ملک کا جو آئینی سربراہ ہے اس پہ ایک بڑا کیس سامنے آ گیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ آئینی سربراہی آئین شکنی کا مرتکب قرار پایا ہے، اور اس حوالے سے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ سامنے آیا، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدر مملکت عارف علوی کا جو کنڈکٹ ہے اس پر بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور بہت بڑا اعتراض بھی سامنے آیا ہے۔ یہ انتخابات کے انعقاد کا معاملہ تھا جس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، یہ وہی کیس ہے جس میں 8 فروری کی تاریخ دی گئی تھی۔ اب
اس پہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا اضافی نوٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس اضافی نوٹ پہ جو کہ 41 صفحات پہ یہ مشتمل ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات 7 نومبر تک کرانا آئینی تقاضا تھا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں 3 ماہ 90 روز 7 نومبر کو مکمل ہوتے ہیں۔ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 شق 5 کے تحت صدر کا ہی اختیار تھا۔ یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ اچھا، انہوں نے اس پہ چونکہ وہ صدر صاحب کو پن پوائنٹ کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ صدر اور گورنر اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے یا انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ آئینی تقاضے کو پورا کرواتے، اور یہ جو سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ اس کو روکنے کے حوالے سے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ اپنے اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب علی چونکہ پاکستان میں بنیادی جو 12 کروڑ سے زائد ووٹرز ہیں، تو یہ ووٹرز کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں ملا، ان کا حق سلب کیا گیا ہے، آئینی تقاضا پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح آگے چل کے انہوں نے جو اپنا اختلافی نوٹ ہے اس میں بہت ساری چیزوں پہ بات بھی کی ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب علی صدر، گورنر اور الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آرٹیکل 224(a) کی خلاف ورزی کا تدارک ممکن ہے، نہ ہی یہ ناقابل احتساب ہے، یعنی کہ اس پہ جرم فکس ہو سکتا ہے، ذمہ داران کو سزا مل سکتی ہے جنہوں نے یہ اپنا آئینی کام مکمل نہیں کیا۔ اور آگے چل کے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اپنے اس جو اضافی نوٹ ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ جناب آئین کے آرٹیکل کے تحت منتخب نمائندے ہی ملک چلا سکتے ہیں، مطلب آئین کے تحت ان کو چلانے کا حق ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو وائلیشن ہوئی ہے آئین کی، اس میں آئین میں آئینی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کا حل بھی موجود ہے، یعنی کہ آرٹیکل 6 تو غداری کا بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے صدر عارف علوی، گورنرز اور الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ اب اگر آئین شکنی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی آگے بڑھتی ہے تو صدر صاحب کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم قانونی پوزیشن کی بات کریں تو صدر صاحب کو جو ہے وہ آئینی استثناء بھی حاصل ہے، تو لہٰذا جب تک وہ ایوان صدر میں مقیم ہے تب تک تو علوی صاحب کو سطحی خیران ہے، مطلب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ لٹکتی تلوار جو ہے وہ ان کے سر پہ رہے گی، کیونکہ جیسے ہی وہ ایوان صدر سے جائیں گے تو اس پہ کارروائی کا آغاز بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اس سے پہلے بھی عدالت کا ایک فیصلہ موجود ہے، تو اب صدر صاحب جو ہے، میرا خیال ہے کہ علوی صاحب جب تک ایوان صدر میں محفوظ ہیں، جب باہر نکلیں گے تو وہ بھی پھر ہو سکتا ہے پریشرائز ہوتے رہیں یا ان کے خلاف کی معاملہ چلتا رہے۔ دیکھیں اب صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔